اسلامی تاریخ۔ اسلام کا پہلا حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے جو کہ 8 ہجری میں فرض کیا گیا۔ اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر حج کرانے کی ذمہ داری سپرد فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو مسلمانوں کا امیر حج بنا کر بھیجا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے 300 آدمیوں کا قافلہ لے کر روانہ ہوئے حج کے لیے، اور ساتھ ہی قربانی کے لیے 5 جانور بھی لے لیے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی قربانی کے لیے 20 جانوروں کی گردن میں قلادہ پہنا کر، یعنی پٹا ڈال کر، یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور قربانی کا ہے، روانہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ براءت کی، سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں، اور ان آیات کے اعلان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ جب سب لوگ مینا میں جمع ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا۔ حضرت علی کو اعلان کرانے کے لیے اس لیے بھیجا تھا کہ عرب عام طور پر اعلان اسی شخص کا معتبر سمجھتے تھے، یا تو آدمی خود ہو یا اس کا نائب، اس کا قریب ترین رشتہ دار ہو۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اعلان کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ آج کے بعد حرم میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا، اور اس کے سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سے جاہلیت کے رسوم کے مطابق کوئی شخص ننگے ہو کے طواف نہیں کر سکتا۔ یہ اعلانات فرمائے، اور چونکہ گویا کہ اب اسلام کا غلبہ ہو گیا، اب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اب وہ اسلام کی ایک بہت بڑی چھاؤنی بن گیا، لہٰذا اب وہاں مکمل طور پر اسلامی احکام کا اجرا ہوگا۔ اور سورہ توبہ کی آیاتیں، یہ ابتدائی آیات تلاوت کی، گویا کہ اسلام میں یہ پہلا حج تھا جس کے امیر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خطیب کے مقرر کیا گیا۔ معاشرتی زندگی کے آداب۔ کھانے کے آداب۔ جو شخص پیالے میں کھائے اس کو چاہیے کہ پیالہ، برتن وغیرہ کو اچھی طرح سے صاف کرے، چاٹے، اور یہ برتن اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اگر آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے تو حتی الوسع کھانے میں اس کا ساتھ دیا جائے تاکہ پیٹ بھر کر وہ کھانا کھا لے۔ مجبوری ہو تو عذر کر لیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آخر تک ساتھ لگے رہنا چاہیے۔ دسترخوان پہلے اٹھایا جائے، اس کے بعد خود اٹھیں، یہ ادب ہے۔ آج کل اس کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ اگر دسترخوان وہاں پڑا رہتا ہے اور لگنے میں ہم دسترخوان پہلے لگا دیتے ہیں اور بعد میں آ کے بیٹھتے ہیں، کھانا سارا رکھ دیا جاتا ہے پھر آ کے بیٹھتے ہیں، جبکہ ادب یہ ہے کہ آپ پہلے بیٹھیں، پھر دسترخوان لگے اور پھر اس پر کھانا رکھا جائے۔ اور اختتام کے وقت ادب یہ ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھایا جائے اور پھر اس کے بعد آپ اٹھیں۔ کسی دوسرے کے دسترخوان پر کھانا کھائے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا اسے تو کھلا، اور جس نے مجھے پلایا اسے تو پلا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ کھانے کے بعد جب انگلیاں چاٹے تو پہلے بڑی انگلی کو، اس کے بعد والے کلمے والی انگلی یعنی شہادت والی انگلی کو، اور اس کے بعد انگوٹھا۔ کتنی پیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ انگلیوں کو چاٹنے کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں موجود ہے۔ دسترخوان اٹھ جائے تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا۔ بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کیا جائے، اور جو شخص کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے گا اس کھانے کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ الحمدللہ الذی واشبعنا واروانا وانعم علینا وافضلہ۔ عام طور پر یہ دعائیں ہمیں یاد نہیں ہیں، ہمیں صرف الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا ہی یاد ہے۔ یہ باقی دعائیں بھی یاد کرنے کا اہتمام کیا جائے، بچوں کو یاد کرائی جائیں۔ کتنے اچھے بچے بن جائیں اگر یہ ساری دعائیں ان کو یاد کرائی جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اہتمام کیا جائے۔ کھانے میں سرکے کا استعمال یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے کے بعد پانی نہ پینا، درمیان میں پانی پی لیا جائے، آخر میں پانی نہ پیا جائے۔ اسی طرح سے ٹیک لگائے بغیر کھانا، ٹیک لگا کر کھانا یہ خلاف سنت ہے، بغیر کسی شدید مجبوری کے
آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔